السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد افضل قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں افضل ویژن یوٹیوب چینل۔ آپ تمام دوستوں کا بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے کھل کر آ گئی۔ امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے پیچھے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو تبلیغی جماعت کی کرونا کنیکشن کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ تبلیغی جماعت کا کرونا کنیکشن کیا ہے۔ لیجئے حاضر ہے، آج ہم اسی ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور بتائیں گے آپ کو کہ تبلیغی جماعت کا کرونا کنیکشن کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خالص وہ جماعت ہے جو مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے ساتھ جو یہ دوہرا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، دوہرا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے اور نہایت ہی غلیظ حرکت ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی، میڈیا کی، دہلی کے گورنمنٹ کی اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اس سازش کا شکار ہیں۔ تبلیغی جماعت ایک ایسی جگہ، تبلیغی جماعت کا جو مرکز، جو سینٹر ہے حضرت نظام الدین، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 1000 1500 2000 لوگ ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ ایک سینٹر ہے، وہاں سے جگہ جگہ پر جگہ جگہ کے لوگ آتے ہیں، وہاں ایک جماعت آتی ہے، وہاں وہ 2-4 دن رکتے ہیں، اس کے بعد ان کو روٹ دیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جو ضرورت ہے آپ وہاں جائیے، آپ وہاں جائیے، آپ وہاں جائیے، وہاں سے ایک روٹ ملتا ہے۔ تو دیٹ از اے سینٹر آف جماعت، مطلب انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک سینٹر ہے۔ وہاں ایسے ہی کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک اجتماع تھا، اس میں باہر کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، جو سینٹر کے اندر اجتماع تھا۔ تو جو باہر سے جو لوگ آئے ہیں، اگر آپ کو گورنمنٹ کو اچھا ایک بات بتائیے، جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ تو ایسے نہیں آ گئے۔ تو جب آپ کو پتہ تھا کہ کرونا وائرس کا اتنا سنگین خطرہ جو ہے ہمارے ملک کے اوپر ہے، ہمارے ملک کے اوپر اس کا سنگین خطرہ ہے، وہ کیوں نہیں رد کیا؟ پھر ایئرپورٹ پہ ان کو چیک کیوں نہیں کیا؟ پھر ان کو ریٹرن آنے کیسے دیا؟ یہ ساری چیزیں، یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ اس شخص کا فیلئر نہیں، یہ فیلئر ہے انڈین گورنمنٹ کا، یہ فیلئر ہے ہماری انتظامیہ کا، حکومی انتظامیہ کا، یہ فیلئر ہے وزارت داخلیہ کا، یہ فیلئر ہے وزارت خارجہ کا، یہ ان لوگوں کا فیلئر ہے۔ یہ ان کا فیلئر نہیں ہے کہ وہ کیوں آ گئے، آپ نے ویزا کیوں دیا، آپ نے ویزا کیوں نہیں رد کیا؟ اور یہ بات کرتے ہیں 13 مارچ کو ہماری گورنمنٹ کی حکومت جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کورونا از ناٹ اے ہیلتھ اسکیئر، باقاعدہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں صرف مرکز نظام الدین کے اوپر انگلی کیوں؟ 16 مارچ کو سدھی ونائک مندر بند نہیں تھا، 16 مارچ کو اجین کا مہاکالیشور مندر بند نہیں ہے، 17 مارچ کو شرڈی کا سائیں بابا مندر بند نہیں ہے، 17 مارچ کو شنی شنگرام پور مندر بند نہیں ہے، 18 مارچ کو ویشنو دیوی مندر کھلا ہوا ہے، 20 مارچ کو کاشی وشوناتھ مندر کھلا ہوا ہے، 20 مارچ کو بھاجپا کے لوگ مدھیہ پردیش میں سوشل ڈسٹینسنگ کا اظہار کر رہے ہیں، ساتھ میں آ کر کے اپنی حکومت بنانے کے لیے وہ جو تمام کے تمام لوگ جو ہیں بھاجپا کے جو سارے کے سارے نیتا، وہ ایک ساتھ جٹ ہو کر کے اور ایک ساتھ ایک بسوں میں سوار ہو کر کے اور اسی طریقے سے جو روڈوں پر اور سڑکوں کو جام کر رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، وہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ تھی؟ جو مودی جی نے جو جنتا کرفیو کیا اس دن، جو تالی اور تھالی بجانے کا جو آرڈر دیا اور تالی اور تھالی بجانے کی جو ریکویسٹ کی، لوگوں نے جو روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اور ایک ساتھ جماوڑا کر کے جو تالی اور تھالی بجائی ہے، کیا وہ سوشل ڈسٹینسنگ تھی؟ اس کو آپ سوشل ڈسٹینسنگ مانتے ہیں؟ اس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کی جاتی ہے؟ اور یہیں پر بس نہیں کیا، جیسے ہی گورنمنٹ مدھیہ پردیش کے اندر ان کی سرکار بنی، انہوں نے کیا کیا؟ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ یہ لاک ڈاؤن کا اعلان کرنا گورنمنٹ کا یہ سب سے بڑا فیلئر ہے، یہ غیر ذمہ دارانہ ان کا یہ فیصلہ تھا جس نے لاکھوں مزدوروں کو روڈوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کرونا سے ہندوستان کے اندر لوگ مریں یا نہ مریں، کرونا مہاماری کی وجہ سے لوگوں کی موتیں واقع ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس سے زیادہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ پیدل چلنے کی وجہ سے مر جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ تپش کی وجہ سے مر جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ اپنے گھروں کو نہ پہنچنے کی ٹینشن میں اور راستوں پر، چوراہوں پر، روڈ پر اور فٹ پاتھ پر سونے کی وجہ سے گزارنے میں وہ ضرور کیا کہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔
کیا ان کے بارے میں گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہے؟ کیا 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ آنند وہار اسٹیشن کے اوپر جا کر کے کھڑے تھے؟ کیا ان کے بارے میں گورنمنٹ نے سوچا ہے؟ کیا 1500 لوگ مرکز نظام الدین کے اندر جو جمع تھے، 1500 لوگ مرکز نظام الدین کے اندر جمع تھے، کیا 150 وہ اتنے بڑے خطرہ بن سکتے ہیں پورے ہندوستان کے لیے، پورے انڈیا کے لیے وہ اتنا بڑا خطرہ بن سکتے ہیں؟ تو کیا یہ 1.5 لاکھ لوگ جو ایک ساتھ جمع تھے وہاں پر وہ مزدور، کیا وہ ہندوستان کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کیا سوچا؟ اس کے بارے میں کیا سوچا گورنمنٹ نے؟ ان کو ایسے ہی بے راہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ مزدور ہے، کیونکہ اس بھیڑ کا کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ اس بھیڑ کا کوئی لباس نہیں ہے، کیونکہ اس بھیڑ کا کوئی کپڑا نہیں ہے، کیونکہ اس بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں ہے؟ اور مرکز نظام الدین کے اوپر اپنے سارے کیمرے کا فوکس اس لیے کر دیا، سارے ڈرونز کا فوکس اس لیے کر دیا، سارے نیوز چینل کا فوکس اس لیے کر دیا، سارے اینکرز کا فوکس اس لیے کر دیا کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کی ایک شکل ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، اس کا لباس کرتا اور پاجامہ ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ قال اللہ اور قال رسول کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ برائی سے روکتے، صرف اس لیے ان کے ساتھ یہ دوہرا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کرونا ایک شخص ہے، وسیم بریلوی منافق، شیعہ منافق، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ سوسائڈ بومبر ہوتے ہیں، یہ سوسائڈ بومبر ہوتے ہیں، انہوں نے کورونا کو اپنے اندر امپورٹ کیا اور وہاں سے وہ یہاں آئے انڈیا کے اندر اور وہ تمام لوگوں کو افیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ارے عجیب حال ہے، اگر وہ کورونا سے افیکٹڈ تھے، وہ کورونا سے افیکٹڈ ہو کر کے آئے مرکز میں، تو وہ مرکز میں کیوں آتے؟ وہ سب سے پہلے باہر جہاں پر کیا کہتے ہیں مندروں میں جاتے، وہ دھرم شالاؤں میں جاتے، ایسی جگہوں پر جاتے، وہ مرکز میں کیوں آئے؟ اگر وہ افیکٹ کرنا چاہتے تو ظاہر سی بات ہے وہ غیر مسلموں کو افیکٹ کریں گے، مسلمان کو افیکٹ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن وہ سب سے پہلے وہ مرکز میں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور یہ صرف اور فسانہ ہے، اور یہ اپنے آپ کی من گھڑت اور آپ کی سوچ ہے، جو گھٹیا سوچ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی دلالی کی اعلیٰ پیمانے کی مثال دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور سروے بتاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر الگ الگ ملکوں سے تقریباً 60,000 لوگ الگ الگ جگہوں پر جو ہے وہ روحانی علم کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ صرف روحانی علم کو سیکھنے کے لیے مرکز میں لوگ نہیں آتے، بہت سارے مندر کے اندر، چاہے وہ ہمالیہ کی پہاڑیاں ہوں، چاہے وہ اتراکھنڈ کی سرزمین ہو، یا جو مقدس مقامات ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کی، یا بہت سارے چرچ ہیں، وہاں پر جو لوگ آتے ہیں آدھیاتمک کو سیکھنے کے لیے، روحانی علم کو سیکھنے کے لیے، بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں کچھ سوچا آپ نے؟ مرکز کے بار بار کہنے کے باوجود بھی کیا آپ نے ان کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ مودی گورنمنٹ لداخ میں پھنسے ہوئے اسرائیل کے تقریباً 200 سے زائد لوگوں کو اسپیشل ایئر کرافٹ کے ذریعے تل ابیب ان کے وہاں تک چھوڑ سکتی ہے، تو کیا جو تبلیغی جماعت کے جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ دوہرا رویہ کیوں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ڈی ایم کو خط لکھا گیا، پولیس نے تمام کے تمام لوگوں کو خط لکھا، مرکز نے تمام کے تمام لوگوں کو خط لکھا، ایس ایچ او کو خط لکھا، ایس ایچ او نے کہا کہ ہم اس کے اوپر سرچ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایڈیشنل کمشنر کو لکھا گیا، اس کے بعد ایس ڈی ایم کو لکھا، ڈی ایم کو لکھا، تمام کے تمام لوگوں کو لکھا گیا، لیکن کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سازش کے تحت ان کی ایک سازش تھی، ایک پری پلان ایک سازش تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تبلیغی جماعت جو ہے بدنام ہو، تبلیغی جماعت کو بدنام کیا جائے اور اس کے ذریعے تبلیغی جماعت کو مہرہ بنا کر کے پوری مسلم قوم کو بدنام کیا جائے، اور یہ جو کورونا کا جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اس کو مسلمانوں سے جوڑا جائے اور ہندوؤں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کی جائے۔ اور کورونا کی بدقسمتی یہ دیکھیے کہ کسی ملک نے اس کا نام کسی ملک نے اس کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا، لیکن ہندوستان میں آتے اس کا مذہب بھی پتہ چل گیا
کہ یہ کرونا کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، کرونا کا مذہب جو ہے وہ مسلمان، یہ مذہبی طور پر یہ مسلمان ہے۔ ارے شرم کرنا چاہیے، ایک وائرس کو بھی مذہب کا نام دے دیا۔ یہ وائرس ہے، یہ کسی ہندو اور مسلمان کو دیکھ کر کے نہیں آتا، یہ ایک وبا ہے جو کسی مذہب کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ کسی کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ اس لیے خدا را آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ قلم کے ساتھ ہوں، آپ ویڈیو کے ذریعے ہوں، آپ اپنی زبان کے ذریعے ہوں، پوسٹ کے ذریعے ہوں، سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے، جیسے بھی جس طریقے سے بھی آپ کے پاس جیسا بھی سادھن ہو، گھروں میں بیٹھ کر کے جہاں بھی ہیں آپ ہیں، جیسے بھی ہوں، جس کنڈیشن میں بھی ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ مرکز نظام الدین کا ساتھ دیجیے، دعوت التبلیغ جماعت دعوت التبلیغ کا ساتھ دیجیے، مرکز کا ساتھ دیجیے، ورنہ اگر اس مرکز کا ساتھ آج ہم نے نہیں دیا تو چن چن کر کے یہ آج مرکز کو بدنام کیا ہے، کل کسی اور تنظیم کو بدنام کریں گے، پرسوں کچھ اور ہوگا، ترسوں کچھ اور ہوگا، اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے یہ پوری مسلم قوم کو داغدار بنا دیں گے، اور ہندوؤں کے اور جو غیر مسلموں کے ذہن کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا بھر دیں گے، اتنی غلاظت بھر دیں گے کہ ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی، اور جو ہمارا گنگا جمنی تہذیب کا جو شاہکار یہ ہندوستان ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی اس گنگا جمنی تہذیب کو کھو دے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، مرکز کا ساتھ دیجیے اور اس دلال میڈیا کا بائیکاٹ کیجیے، اس طرح کی جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کیجیے، اور اپنی بات کو رکھیے، لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچائیے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، گھروں میں محفوظ رہیں، جماعت کی پابندی کریں، اللہ سے لو لگائیں، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔